چاہتے ہو کہ اللہ رزق میں فراوانی عطا فرمائے تو نماز خود بھی پڑھو، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. ہو گئے؟ پہلا نسخہ اللہ سے ڈرو، کہیں بھی رہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، ہر گناہ سے بچو. دوسرا نسخہ خود بھی نماز پڑھو، اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم. تیسرا نسخہ قرآن نے استغفار کا بتایا. اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دل سے استغفار کرو، جو گناہ تمہارے ہو چکے ہیں نا دل سے استغفار کرو. اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرما، معافی مانگتے رہو اللہ سے. کیا ہوگا؟ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے استغفار کی وجہ سے خوب روزی دینے کا وعدہ فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ ٹیمپرری روزی ملے گی، 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے نہیں. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، موت تک اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے اچھی متاع عطا فرمائے گا. کب؟ جب تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو گے، مغفرت مانگتے رہو گے. استغفار ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہے اور دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں قوت بھی عطا فرماتا ہے اور آسمان سے بارشیں بھی نازل فرماتا ہے. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً أَوْ كَمَا قَالَ. وہ مال کے ذریعے بھی مدد فرماتا ہے، بیٹوں کے ذریعے بھی مدد فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار تمہیں قوت سے بھی مالا مال فرما دیتا ہے، طاقت بھی عطا فرماتا ہے. آپ کمزور ہو نا، وٹامن کی ٹیبلٹ لو نہ لو، استغفار کرو، اللہ آپ کو قوت عطا کر دے گا، طاقت عطا کرے گا. اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے بندے کی طاقت ختم ہوتی ہے، بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اور استغفار کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ طاقت عطا فرماتا ہے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. قرآن کا مجھے استغفار سے متعلق ایک حدیث یاد آ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خوشخبری ہے اس کے لیے، مبارک ہو اس کو جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہو. یعنی اگر کسی کے اعمال نامے کو دیکھا جائے اور اس کے اعمال نامے کے اندر استغفار کی اگر کثرت ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے توبہ، مبارک ہو، خوشخبری ہو اس کے لیے، لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، جس نے اپنے نامہ اعمال کے اندر کثرت سے استغفار کو پا لیا، اس کے لیے خوشخبری ہے. تو کثرت سے استغفار کریں، استغفار کو لازم پکڑ لو. بھئی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے، یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے، اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی آپ کو نوکری سے نکال دے، جاب سے نکال دے، اور آپ جا کر کہیں آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے. جہاں آپ نے معافی مانگی اس کو ترس آ جائے گا، وہ رکھ لے گا. ارے بندے سے عاجزی سے معافی مانگو تو بندہ تمہیں دوبارہ رکھ لیتا ہے اور نوازتا ہے. خدا سے معافی مانگو تو خدا نہیں عطا فرمائے گا. مانگو اس سے معافی، اس کی بارگاہ میں استغفار کرو. وہ مغفرت چاہنے والوں سے محبت فرماتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں یہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اس لیے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، تبھی تو معافی مانگ رہا ہے نا. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، معاف کر دیا.
گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، اور جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے، اس کی کرم کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ تجربے میں نہیں ہے کہ بارش کب رکتی ہے، کب پڑتا ہے، اور جب بارش رک جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، قحط پڑتا ہے، تو لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان میں جاتے ہیں، لیکن خود نہیں جاتے، صرف چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں، جانوروں کو بھی لے کے جاتے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دیکھ تیرے چھوٹے بچے جن سے گناہ ہوا ہی نہیں، ہم ان کو لے کر کے آئیں، ان کے صدقے میں تو کرم فرما دے۔ مولا ان بے گناہوں کی وجہ سے کرم کی نظر فرما دیتا ہے، اور استغفار کی وجہ سے رکی ہوئی بارش پھر جاری ہو جاتی ہے، اور اللہ موسلادھار بارش سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ یہ کیوں استغفار رکھا گیا؟ اسی لیے تاکہ تم معافی مانگو، اللہ سے مغفرت چاہو، اور وہ اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ اس سے معافی مانگتا ہے تو وہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ معافی مانگنے والے سے محبت بھی فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ میرے بہت سارے نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ انسانوں کا جم غفیر، نوجوانوں کا جم غفیر، سوچتا ہوگا دل کے اندر کہ اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں ان گناہوں کی وجہ سے جو روزی میں تنگی ہوئی ہے، اب معافی مانگنے پر بھی ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ بہت گناہ ہو گئے، بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، آدمی اندر سے سوچتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک حدیث سنا کر آپ کا حوصلہ بڑھاؤں۔ توبہ بوڑھا بھی کرتا ہے اور توبہ جوان بھی کرتا ہے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، کہ بے شک اللہ تعالی جوان توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی جوان اپنی جوانی کو داغدار کر چکا ہے، دامن گناہوں سے آلودہ کر چکا ہے، گناہوں میں ڈوب چکا ہے، بد کرداری میں ڈوب چکا، اندر سے اسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے بہت پاپ کیے ہیں، اب کیا، اب کچھ نہیں، سچے دل سے توبہ کر لے۔ تو تیری جوانی میں جو توبہ کر رہا ہے نا، اس جوانی میں توبہ کی بنیاد پر مولا تجھ سے محبت بھی فرمائے گا اور تیرے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ جوان توبہ کرنے والے سے اللہ محبت فرما دے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ روزی میں خوب برکت عطا فرمائے، رزق کی تنگی کو دور فرما دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کے ارادے سے آج تک کے کیے ہوئے سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل رزق میں فراوانی عطا فرمائے۔